ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ خرسن کی اچانک آمد پر وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ انگلی تھام لیتی ہے کہ گلاب سے لگا کانٹا اس کی انگلی پہ لگا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھا۔ جی، مہر سرد مہری سے کہتی جانے لگی۔ سنیں، وہ غیر شعوری طور پر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ مہر پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے جو ملائمت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے یکدم ایک بیٹ مس کی تھی۔ سوری، وہ ہاتھ چھوڑتا معذرت کرتا ہے کہ یہ اچانک ہوا تھا۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ ایکچولی مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ تھوڑی چہل قدمی کر لوں اور یہاں آ کر دیکھا تو آپ ہیں۔ غالباً آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی، وہ مسکرا کر کہتا ہے اور مہر نے مسکرانا بھی گوارا نہیں کیا۔ خرسن کو تھوڑا برا محسوس ہوا۔ آپ سب کے ساتھ فرینکلی بات کرتی ہیں، میرے ساتھ کیا ناراضگی ہے آپ کی؟ اس کے درست اندازے پر وہ اسے دیکھتی ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے بولی اور جانے کے پر تولنے لگی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ خرسن مسکراتا پوچھتا ہے کہ نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی۔ ویسے ساری باتیں تو آپ نے کر لی ہوں گی آج نیہا صاحبہ سے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی اور خرسن اس کی بات پہ کچھ دیر کے لیے حیران و پریشان رہ گیا۔ مہر کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا علم ہوا تو اس نے آہستہ سے سوری کہہ دیا۔ خرسن نے فقط سر ہلایا۔ اگر آپ کو کوئی الجھن یا کوئی غلط فہمی ہے مہر تو آپ ڈسکس کر لیں مجھ سے۔ وہ فراغ دلی سے اسے اجازت دیتا ہے تو وہ اسے دیکھتی کچھ پل کو سوچتی ہے۔ اگر برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ جی جی بالکل، وہ ہمتاً گوش ہوا۔ آپ ابھی بھی نیہا سے محبت کرتے ہیں کیا؟ وہ بلاخر پوچھ بیٹھی۔ خرسن کو اس کے لہجے میں حسد سا محسوس ہوا۔ وہ دھیمے سے مسکرا گیا۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیتا ہے مگر مہر مطمئن نہیں ہوئی۔ پھر اتنا خیال کیوں ہے اس کا؟ اس کے سوال پر وہ لب دباتا کچھ پل خاموش سا سامنے دیکھتا ہے اور اس کی خاموشی مہر کو زہر لگی تھی۔ وہ میری کزن ہے مہر، وہ کزن ہے میری مہر، جیسے آپ میری کزن ہیں۔ میرے لیے جیسا آپ کے ساتھ میرا بیہیو ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہے۔ وہ دفاع کرتا ہے جس پر مہر کو ذرا سا بھی یقین نہیں تھا، یا پھر وہ یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور محبت، میرے خیال میں محبت تب تک رہتی ہے جب تک کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ میں نے تب صبر کیا تھا جب تیسرا آیا تھا، اور اب شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کا بدل رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس نے میرے لیے بہت اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے نیہا سے محبت کی تو وہ میرا ماضی تھا، اب وہ میری صرف کزن ہے۔ مہر، امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ محبت کا پنجرہ فقط 2 پنچھیوں سے ہی سجتا ہے اور نیہا کا پنجرہ سجا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے سمجھاتا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ، آپ بھی سو جائیں اب۔ وہ آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس سے دور ہوتا چلا گیا جبکہ وہ بے بسی سے بھیگی پلکیں لیے وہی بنچ پر بیٹھ گئی کہ ابھی بھی نیند آنکھوں میں نہیں بسی تھی۔ آرز زر کے کمرے کی طرف بڑھتے آرز کو دھیمے سے پکارا تو وہ جی جان سے ہمتاً گوش ہوا اور پلٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ ادھر آنا ذرا، میرے لیپ ٹاپ پہ فائل سیو نہیں ہو رہی، اسے دیکھنا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی کہ رات کا وقت تھا اور مہر بھی باہر تھی، ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسے سیو ہو جب تمہارے دل پہ ہماری محبت کی فائل سیو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کی طرف جھک کر لگاوٹ سے بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے پرے ہوئی۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کر پاسورڈ کھولتی منہ بنا کر بولی۔ تم کب تک لاپرواہ رہو گی زرگ؟ وہ اس کی کرسی پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر سرگوشی کرتا ہے تو زرگ لب کاٹتے اٹھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتا ہے۔ بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ جسمانی تشدد کم کرتی ہو جو ذہنی تشدد پر بھی اتر آئی ہو، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ میں کب کرتی ہوں تم پہ تشدد؟ جھوٹے انسان، چپ چاپ فائل سیو کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو وہ ہنسا۔ انتہائی ان رومانٹک لڑکی ہو تم۔ نو پرابلم، شادی کے بعد جی بھر کے سارے بدلے لوں گا۔ جی بھر کر رومانس آرز، وہ سرخ انارسی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ پہ جھکا اور اس کی فائل سیو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی، اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی کہ شرارتی سی زرگ بالآخر ایک نازک دل کی لڑکی بھی تھی۔ لو، تمہاری فائل تو سیو ہو گئی، اب کیا انعام دو گی؟ وہ مصنوعی خیزی سے کہتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ وہ انجان ہوئی تو آرز مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہے اور زرگ سناٹے میں آ گئی۔ آرز اس کے لب کپائے۔ ان خوبصورت لبوں سے میرا نام مت لیا کرو، شادی کے بعد ان پہ ٹرائی بکواس بند کرو بدتمیز۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تو آرز ہنسنے لگا۔ تو گویا تم اپنے لیپ ٹاپ کی طرح اپنے دل کا پاسورڈ بھی کھول کر مجھے دے گئی ہو زرگ۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا مسکرا کر بولا اور سیدھا آہت کو یہ خوشخبری سنانے بھاگا۔ معصوم سی آرز کی معصوم سی شرارتیں۔ وہ رحمان صاحب کے کمرے کی جلتی لائٹ اور ان کی کھانسی کی آواز پر ان کے کمرے کی طرف دیکھتا متفکر ہوا دروازے پر دستک دے ڈالی۔ آ جاؤ، ان کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی اور ملائمت کا احساس جاگا۔ آؤ آؤ بیٹا، وہ مسکرا کر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو خرسن مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیڈ پر ہی آ بیٹھا۔ خیریت دادا صاحب، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اندر آ گیا۔ وہ استفسار کرتا ہے۔ ہاں، بس تہجد پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تم کیوں یہاں سے گزر رہے تھے؟ وہ چشمہ آنکھوں پہ سیٹ کرتے ہوئے اس کا خبرو چہرہ دیکھتے ہیں، ساتھ ہی کھانسی پھر چھڑ گئی۔
तहज्जुद के लिए ही उठा था, साइड टेबल पे पानी नहीं था तो वही लेने आ गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो फिक्रमंदी से उनका नहीफ हाथ थामता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इस उम्र में थोड़ी बहुत खांसी तो लगी जाती है, वो मुस्कुराकर कहते सीधे होकर बैठ गए। आपकी उम्र को क्या हुआ, अभी भी मेरे बड़े भाई लगते हैं। ऊपर मजा अंदाज में बोला तो वो हंसने लगे। बरखुरदार, अगर ऐसा है तो फिर शादी कर लो, क्योंकि मैं तो पोते पोतियों वाला हो गया और तुम अभी तक कवारे बैठे हो। उन्होंने उसी के अंदाज में कहा। दुरुस्त फरमाया दादा साहब, लेकिन लड़की तो पसंद कर लें कोई। वो थोड़ा सा झीम कर कहता है तो वो मुस्कुरा दिए। इतने दिन महर तुम्हारे साथ गई है, तुम्हें कैसी लगी? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे साथ शादी के लिए मौजू है। उन्होंने दोबारा तकिए से टेक लगाकर उससे सवाल पूछा तो वो कुछ पल के लिए खामोश सा हो गया। वो अच्छी लड़की है दादा साहब, मगर वो इस कदर हसास है कि वो इस बात को लेकर इनकार कर देगी कि मैं एक कदर मोहब्बत कर चुका हूँ। वो खदशा बयान करता है तो रहमान साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। ये कोई वजह नहीं है रिश्ते से इनकार की। मर्द हजारों मोहब्बतें भी कर ले तो भी हजारों मोहब्बतों की गुंजाइश रखता है, और तुमने उसे बीवी बनाना है, महबूबा नहीं। उनके दुरुस्ती से कहने पर वो मुस्कुरा गया। वो आपका दौर था दादा साहब, जब औरत बीवी का दर्जा पाकर ही खुश हो जाती थी। उसे महबूबा बनने से ज्यादा बीवी बनना पसंद था। वो कुछ तौक़ुफ़ रखता है। आज की औरत के असूल ज़वाबित कुछ और हैं। वो आपसे इज्जत, मोहब्बत, वक्त और दौलत बैग वक्त मांगेगी। बीवियों की भी कुछ किस्में होती हैं दादा साहब। वो अबरू हिलाता उन्हें देखता है और बताता है। हालांकि उसकी एक भी बीवी नहीं थी। एक वो होती है जो अपने हक के लिए लड़ेगी, झगड़ेगी और बिलाखिर अपना हक वसूल करके ही दम लेगी। एक वो होती है जो ना लड़ेगी और ना ही बहस करेगी किसी किस्म की भी, बस चुपचाप अलहदगी इख्तियार कर लेगी। ऐसी औरत बहुत अना वाली होती है दादा साहब। वो कुछ पल को थोड़ा सा खामोश हुआ, जबकि रहमान अली खामोशी से उसके चेहरे को देखते उसे सुन रहे थे। अपने इस पोते को सुनना उन्हें सबसे बढ़कर लुत्फ अमेज लगता था। उसकी आवाज़ और लहजे में ऐसा ठहराव और सरूर था कि उसे सुनने वाला शहर में जकड़ जाता था। जबकि एक ऐसी भी होती है जो कि ना लड़ेगी, ना बहस करेगी और ना ही लहदगी इख्तियार करेगी, बस चुपचाप सहने और सब्र की आदी हो जाएगी। वो औरत दादा साहब खुद को अंदर से मार लेती है, और महर भी ऐसी ही औरत है। वो आप लोगों की खुशी की खातिर मुझसे शादी कर लेंगी, मगर अपने जज्बात को दफन कर लेंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो खुद को अंदर से मार ले। वो हकीकत बयान करता है और उसकी आखिरी बात पे वो बिगड़े। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अब तुम्हारे लिए खानदान से बाहर रिश्ता ढूंढूं, एक ऐसी लड़की जो 2-4 मोहब्बतें कर चुकी हो, ताकि उसे सारी तुम्हारी की गई मोहब्बत पर एतराज़ ना हो, जबकि घर में बेहतरीन रिश्ता मौजूद है। वो गुस्से से कहते सीधे होकर बैठ के, माफ़ी चाहता हूँ दादा साहब, मगर मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनको बताने की बजाय उनकी रजामंदी ली जाए। अगर वो दिल से राज़ी हैं इस रिश्ते पर तो मैं बहुत खुश हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें मोहब्बत दे सकूँ। वो उनके गुस्से के पेश नज़र आस्तगी से बोला और सर को झुका लिया कि नामहरम से की गई मोहब्बत हमेशा सर को झुकाती ही है। खुशकिस्मत होगी महर जो तुम्हारे निकाह में आएगी। वो समझदार है, वो नेहा वाली बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। वो उसकी उदासी पर नरमी से गोया हुए और उसका हाथ थाम के थपथपाते हैं। दादा साहब अक्सर वो कुछ पल रुक कर ऊपर वाला लब दबाता, साइड पर देखकर फिर इनकी तरफ देखता है। अक्सर जो एक दफ़ा ठुकरा दिए जाएं वो बार बार ठुकराए जाते हैं, और मुझे दूसरी दफ़ा ठुकराए जाने से डर लगता है। क्या तुम मायूस हो गए हो हसन शाज? एक बेवफा औरत के छोड़ देने से तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हो, जो ऐसा डर रखते हो? वो बेयकीनी से बोले। बिल्कुल नहीं दादा साहब, मेरा ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हो सकता। वो बहुत बेहतर सोचे हुए हैं मेरे लिए, बस इंसानों का एतबार नहीं कोई। उसका हाथ थाम कर मोहब्बत से चूमता बोला, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं खरसन। तुम मुस्तजाब ठहरोगे। तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से हो। तुम्हारी पेशानी ही नहीं, तुम्हारा दिल और नफ्स भी झुकता है उसके आगे। चलो आओ इकट्ठे नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। वो उसका चेहरा कामते हाथों से थामते उसके माथे पर बुसा देते हैं तो वो मुस्कुराया और उनको सहारा देकर उठाने लगा। क्या कर रही हो जर्ग? उसके पास आकर उसके बाजू पर चुटकी काटकर वो पूछती है तो जर्ग ने उसे थोड़ी घूरी से नवाजा। ईमेल चेक कर रही थी। तुम कॉलेज नहीं गई? वो हैरान भी हुई तो जर्ग सर हिलाती उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। दिल नहीं कर रहा था और तुमसे पूछने आई थी कि तुम क्यों नहीं जा रही हो 2 दिन से। उसके सवाल पर महर लब काट कर रह गई। बस यूं ही। वो लापरवाह बनी कि उसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था। वो अभी तक खुद को बेनियाज बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब यूं ही? हर चीज की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही? वो जवाब तलब करती है तो महर बेजारी से एक नजर उसे देखती है। दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। महर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैं परसों से तुम्हें देख रही हूँ, ना तुम ठीक से बात कर रही हो और ना ही तुम्हारा मूड ठीक हो रहा है। आखिर क्या बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? वो गुस्से से पूछती है और महर जब्त करती। फिर खामोश रही तो वो लैपटॉप छीन लेती है। महर, वो चिल्लाई तो महर भीगी पलकों से देखती है। तंग मत करो जर्ग, मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। वो जान छुड़ाती है, साथ ही लैपटॉप लेने की कोशिश की जिसे जर्ग ने पहुंच से दूर कर दिया। पहले बताओ कि क्या हुआ है? क्या नेहा ने कुछ कहा है? क्योंकि उसके जाने के बाद से ही थोड़ा मूड तुम्हारा ऑफ है। वो खदशा बयान करती है और महर तय से आंखें फाड़कर उसे देखती है। नाम मत लो उसका जर्ग, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम्हारी बहन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है
اس کے نفرت امیز الفاظ پر زرگ ہے تو بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ مہر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، مہر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ ایسا کیا ہو گیا جو یہ اتنی شاؤٹڈ ہے؟ زرگ نہ سمجھی سے سوچتی، لیپ ٹاپ میز پر رکھتی باہر نکلی اور سب سے پہلا سامنا ہی افلاطون سے ہوا۔ ہائے او، ہم سے لڑائی اور ہمارے برادر سے آنکھ مٹکائی۔ وہ اس کی پونی چھیڑتا شرارت سے بولا، اب اگر زرگ چھٹی کرے گی تو احد کہاں پیچھے رہتا؟ شٹ اپ! تم سے کس پاگل نے کہا کہ میں عارض سے آنکھ مٹکا کر رہی ہوں؟ وہ چلائی۔ کیا سچ میں ایسا نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، میں عارض کو کہتا ہوں کہ اپنی محبوبہ پہ پھر ٹرائی مارے۔ وہ آگ لگانے لگا۔ یو پاگل ڈینگی کے مچھر، بکواس بند کرو، میں کوئی اس کی محبوبہ نہیں ہوں۔ وہ تب کر بولی، او نائس، ویسے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ زرگ تم سے محبت کر ہی نہیں سکتی، وہ تو مجھے آئی لو یو بول چکی ہے۔ وہ معصومیت سے جھوٹ بولتا زرگ کے اصل معنوں میں چھکے چھڑا گیا۔ ایک نمبر کے جھوٹے انسان، میں کب تم سے یہ بولا؟ وہ چیخی۔ کیا؟ وہ حیران سا پوچھتا ہے۔ یہی آئی لو یو، وہ روانی سے بولی اور احد ہنسنے لگا۔ چلو اب تو بول دیا۔ اس کی چالاکی پر وہ دانتوں تلے لب دبا کر اسے گھورتی ہے۔ ویسے زرگ کتنا بد نصیب ہے میرا بھائی، جو تم جیسی خون چوسنے والی اور گرگٹ کے جتنی لمبی زبان والی سے عشق کر بیٹھا ہے نا۔ وہ اس کی طرف جھک کر اس کی رضامندی لیتا ہے اور وہ رکھ کر اس کے گال پر مکہ مارتی ہے۔ احد کا منہ دوسری طرف لگا۔ او ماں، جلاد لڑکی، ٹھہرو ذرا۔ وہ آگے کو بھاگتی زرگ کے پیچھے لگا اور لاؤنج میں جا کر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ ہاں، وہ بال پکڑتی چلائی۔ پونی ٹیل میں مقید بال اب عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ صوفے پر آرام سے اخبار پڑھتی فرحین کو اب ہوش آیا تھا اور ان کے پاس کوئی شور کر رہا ہے۔ مامی دیکھیں، آپ کے بیٹے نے میرے بالوں کا کیا حال کیا ہے۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے بال روتے ہوئے دکھاتی ہے جبکہ احد جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ ہائے فٹے منہ تیرا! احد کے بچے، کیا حال کر دیا میری بچی کے بالوں کا۔ تم فکر نہیں کرو زرگ، اس کی بیوی آ جائے اس کے بالوں سے لیں گے سارے بدلے، اس کو گنجا کر دینا، اس کو گنجی کر دینا ہم نے۔ ان کی مستقبل کی شاندار پلاننگ پر وہ منہ کھولے ان کو دیکھتی، پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل گئی۔ بہت جبرن ساس بننا ہے میں نے، ہائے کتنے مزے آئیں گے ساس بن کے۔ فرحین اپنی بہو کے خیالوں میں کھو گئی۔ جی میں آج ایک مہمان کے ساتھ آؤں گا۔ نو، کسی قسم کی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ فون بند کرتا سر کو خم دیتے ہوئے فائل سمیٹنے لگا۔ جی تو حمزہ، پھر کب اپنا کلینک کھولنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے سابقہ اسٹوڈنٹ سے دوبارہ کلام کرتا ہے جو کال آنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد کھولنے کا ارادہ ہے اور اس کی اوپننگ آپ ہی سے کروانی ہے سر۔ خرسند خوش دلی سے سر ہلاتا ہے کہ اس کے اکثر شاگرد اپنے کلینک کا افتتاح اسی سے کرواتے تھے، کیونکہ آج میں جو بھی ہوں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ سر آپ سے اچھا استاد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حمزہ کی تعریف پر فائل پر جھکی مہر کا دھیان بھٹکا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہترین استاد تھا۔ استغفر اللہ حمزہ، میری اتنی اوقات کہاں۔ وہ شرمندہ ہوا لیکن حمزہ پھر بھی اپنے موقف پہ تھا۔ اوکے سر، پھر ملتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، مجھے بینک بھی جانا تھا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ، حمزہ مسکراتے ہوئے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو خرسند بھی اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتا اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا بولا، اور اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ میز پر سے کار کی چابیاں اٹھاتا پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہے۔ مہر جلدی سے فائل سمیٹ کر آ جائیں، آج آپ کو ایک جگہ کا وزٹ کروانا ہے۔ وہ فائل سمیٹ کر دراز میں رکھتا اسے مطلع کرتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہوئی کہ اتنے عرصے میں وہ پہلی دفعہ پوچھ نہیں بتا رہا تھا۔ کہاں؟ وہ پوچھتی ہے تو وہ لوگوں کو پھیلاتا سانس کھینچ کر چھوڑتا، پھر گویا ہوا، سو سوری بٹ اٹس سرپرائز، جلدی سے آ جائیں، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ آج اتنے خوش کیوں لگ رہے ہیں؟ او ہاں، یاد آیا، محبوبہ جو مل کے گئی ہے۔ وہ پہلے حیرت اور پھر طنزیہ انداز میں بولتی، موبائل پرس میں ڈال کر اس کے پیچھے چلتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ویسے آپ کی طبیعت ٹھیک تھی؟ 2 دن لیو لی؟ وہ کار سٹارٹ کرتا سرسری سا پوچھتا ہے تو وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے۔ بس دل نہیں چاہا، بمشکل نارمل انداز میں جواب دیا۔ گڈ، اچھی بات ہے، کبھی کبھی دل کی بھی مان لینی چاہیے۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھا، جو اس کے لہجے کو بھی نوٹ کیے بغیر مسکرا کر بولا، آپ تو مانتے ہی دل کی ہیں نا خرسند بھائی؟ وہ مسکرا کر طنز کرتی ہے تو خرسند اسے دیکھتا ہے۔ بالکل، جس دل میں اوپر والا رہتا ہو اس دل کی مان لینی چاہیے۔ وہ گیئر بدلتا کہتا سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مہر کچھ پل لاجواب ہوئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کی طرف سائڈ کرتی اجازت لیتی ہے تو وہ اس کی طرف مثبت انداز سے دیکھتا سر ہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 3 آپشن ہوں، عزت، محبت اور فرمانبرداری، تو آپ کس کو چنیں گے؟ وہ چیلنج دیتی نظروں سے دیکھتی ہے۔ یہ سوال کافی دلچسپ اور مشکل پوچھا ہے آپ نے کہ مجھے یہ تینوں چیزیں ہی بہت پسند ہیں۔ وہ مسکرایا، نہیں، ایک سلیکٹ کریں۔ وہ وضد ہوئی تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ سا ہو کر سوچنے لگا۔ پہلی سیڑھی عزت، دوسری سیڑھی فرمانبرداری، پھر محبت ہوتی ہے۔ مہر جس محبت میں عزت اور فرمانبرداری نہ ہو وہ محبت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میں تو یقیناً محبت کو ہی چوز کروں گا کہ یہ ہر خصوصیت کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا مہر کی بے چینی کو بڑھا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے اس کی الجھن حل کی ہے یا مزید بڑھا گئی ہے۔ گاڑی رکنے پر وہ خیالوں سے نکلی تو سامنے ایک خوبصورت سی عمارت کھڑی تھی۔ وہ حیرانی سے خرسند کو دیکھتی ہے۔ دارالامان، میں آج بہت خوش ہوں کہ میں نے 3 سال کی
محنत کے بعد یہ چھوٹا سا نیک کام کر لیا ہے، اسی کا وزٹ کروانے کے لیے آپ کو لایا ہوں۔ وہ گاڑی سے نکلتا حسب معمول اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتا ہے اور مہر اس کے ہم قدم ہوئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ اصفر سلام کرتے ان کے پاس بیٹھے۔ وعلیکم السلام، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، وہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ دراصل میں آج تم لوگوں کو بہت ایک اہم بات کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ وہ سب کو مخاطب کرتے ہیں۔ سب بڑے ہیٹر آن کیے شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے رحمان صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور زرگ، احد اور عارض کو باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہی ہدایت کی گئی تھی، اور وہ چھپ کر سنگن لینے سے بھی قاصر تھے کہ عارض کی دھمکیاں اس کے بقول ایک یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو اندر کی رپورٹ کی جائے گی، اور دونوں منہ بسور کر اس چمچے کی وجہ سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ضرور بابا صاحب، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، کاشف مؤدب سے بولے تو وہ سر ہلاتے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں ہمیشہ سے خرسن کے بارے میں فیصلے کرنے والا رہا ہوں۔ شہزاد کی موت کے بعد ان کے پردرد الفاظ پہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ میں نے ہی اسے باپ کی حیثیت سے پالا ہے، اور جب نیہا میں اس کا رجحان دیکھا تو میں نے کاشف سے اس سلسلے میں بات کی تھی، مگر نیہا نے اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خرسن کے لائق ہی نہیں تھی۔ ناظمہ بمشکل ضبط کرتی ہیں کہ بہرحال اپنی بیٹی کے بارے میں سخت الفاظ کون سی ماں برداشت کرتی ہے۔ بہرحال اب میں ایک بار پھر باپ کی حیثیت سے خرسن شاز کا رشتہ اپنی مہر کے لیے مانگتا ہوں۔ سبھی کے چہروں پر خوشی کے تاثرات جگمگائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اصفر؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں بابا صاحب، بلکہ میں خوش قسمت انسان ہوں اور باپ ہوں جس کا خرسن شاز جیسا انسان داماد بن رہا ہے، اور مہر آپ کی بھی بیٹی ہے۔ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اس کا نکاح خرسن شاز سے کر دیں۔ میں کون ہوتا ہوں اعتراض رکھنے والا؟ اصفر مسکرا کر رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ شاباش، مجھے یہی امید تھی تم سے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ خرسن اور فاطمہ چاہتے ہیں کہ مہر کی خواہش پوچھی جائے۔ میں انہیں کہہ بھی چکا ہوں کہ وہ نیہا جیسی خودسر نہیں ہے کہ معاف کیجیے گا بابا صاحب، مگر میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ بار بار اس کو نافرمان قرار دے رہے ہیں۔ اسے اپنی پسند سے شادی کرنے کا پورا اختیار تھا۔ ناظمہ بالآخر دھیمی مگر تلخ آواز میں اپنی بیٹی کا دفاع کرتی ہیں، اور سب کی مسکراہٹ معدوم سی ہو گئی۔ نافرمان کب ناظمہ؟ میں تمہاری بیٹی کو بے حیار قرار دوں گا، جس نے 4 سال تک خرسن سے محبت کی مگر منگنی محبت کی شادی کسی اور سے کر لی۔ ایسی لڑکیاں ماں کی تربیت دکھاتی ہیں۔ ان کے سخت الفاظ پر سبھی سر جھکا گئے۔ ماحول جو خوشگوار ہونا تھا اس میں کشیدگی آ گئی، جبکہ ناظمہ منہ پھلائے باہر نکل گئی۔ معاف کیجیے گا بابا صاحب، میں اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو اتنی ڈھیل ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ تمہارا سر جھکا دیں۔ تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے ہمیشہ، اسی لیے اپنے خرسن ان کی اور فاطمہ کی آنکھیں بھیگی۔ بیٹے کا دل توڑنے پہ معاف کیا ہے۔ نیہا تمہاری بیٹی ہے، اس کے بارے میں تم سے ہمیشہ پوچھا جائے گا۔ کاشف وہ آپ دیدہ سے ہوئے اور سب بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگے کہ نیہا اور خرسن کی 4 سال زبانی اور 4 سال آفیشل منگنی رہی تھی، اور ان کی محبت کے چرچے پورے خاندان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ویسے بابا صاحب، میرے تو بابا ہی اس دنیا میں نہیں، تو میری کرتوتوں کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ فرحین کے معصومیت سے پوچھنے پر سب کے چہروں پر کچھ دیر کے پہلے کی چپکلش کے اثرات تھوڑے کم ہوئے۔ ویسے بھی زرگ تو ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی ہے، اسے ڈھیل کی کیا ضرورت؟ جب اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرو گی تب یہ پیار بھرا ماشاءاللہ طنز بھرے ماشاءاللہ میں بدل جائے گا۔ اصفر انہیں تنگ کیے بغیر کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ منہ بنا کر رحمان علی سے چھپ کر انہیں سائیڈ مارتی ہیں تو سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ کاشف بھائی، آپ ناظمہ کو جا کر منا لیجیے، اندر ناراض بیٹھی ہوں گی۔ فاطمہ بی بی نے کاشف کو کہا تو وہ رحمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ جاؤ میاں، بیوی ہے تمہاری، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ چاہو تو 2-3 چانٹے بھی لگا دینا تاکہ بات کرنے کی تمیز آئے۔ ان کے نہ روٹھے انداز پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کاشف سر ہلاتے جلدی سے اپنی بیوی کو منانے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو فرحین بہو، تم مہر سے رضامندی لے لینا کل تک، انہوں نے فرحین کو حکم جاری کیا تو وہ سر ہلاتی ہیں۔ مہر پر مجھے پورا یقین ہے بابا، وہ ہمیشہ ہماری پسند پہ خوش رہے گی، اور یہاں بھی اسے ہم پر پورا یقین ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے تفاخر جھلک رہا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ خرسنت اور مہر کی شادی پر زرگ اور عارض کی بھی باقاعدہ منگنی کر دینی چاہیے۔ وہ پرسوچ ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا صاحب، اور بہتر یہی ہے کہ آپ ہی کاشف اور ناظمہ سے بات کر لیں۔ اصفر نے خوش دلی سے کہا کہ ان کی ہاں تو ہوئی ہی تھی، مگر آفیشل اب منگنی کے لیے بھی ان کی اجازت چاہیے تھی۔ مگر رخصتی زرگوشی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی سر انجام ہوگی۔ ان کا مشورہ کم اور حکم زیادہ تھا۔ وہ سر ہلا کر تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو سوشل ورکر بننے کا خیال کیسے آیا؟ وہ چائے کا سپ لیتی آہستہ سے بولی۔ سائیکالوجسٹ بننا میرا خواب نہیں تھا، میں صرف اس لیے سائیکالوجسٹ بنا کہ دوسروں کے درد کو سمجھ سکوں، ان کی ذہنی تکالیف کو دور کر سکوں، کیونکہ اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر جسم کے درد کو ٹھیک کرتا ہے تو ایک نفسیاتی ڈاکٹر روح کے زخم کا علاج کرتا ہے۔ اب اسی مقصد میں تھوڑی سی ترمیم کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی مشکلات کو بھی حل کیا جائے۔ ہمیں کسی پاگل یا نفسیاتی مریض کا علاج ہی نہیں بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مریض ہی نہ بنے۔ وہ اس کا کھلا منہ اور اپنی بات غور سے سننے پر مسکرایا تو وہ جلدی سے سر پٹا کر منہ بند کرتی چائے کے کپ پر جھکی۔ خرسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ جو لوگ
وہاں پہ عملہ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر انہیں خدمت خلق کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ مفت کام کریں گے اور ذمہ داری سے بھی کریں گے؟ وہ اس کی بات پر مصنوعی افسوس سے دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی نہیں سدھرنے والی، اور مہر کان کھجاتی نظر چراتی ہے کہ زبان کو کون روکے۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔